وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ سب کی اجل تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ پیچھے بھی بے شمار آیات کے اندر ہم غزوہ بدر اور غزوہ احد کی احوال پڑھ کر آئیں گے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، جیسے کہ کل کی آیات میں تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد خدا نہیں ہے، صرف رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزرے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم واپس مڑ جاؤ گے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں گے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس کا سیاق و سباق تھا کہ جب جنگ احد کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کچھ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اب واپس لوٹ چلو جون سے، اور کچھ نے کہا کہ کیا اب تم واپس جاؤ گے جس دین کی خاطر اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو اب تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم بھی ان کی خاطر راہ حق کے اندر لڑتے ہوئے خود بھی شہید ہو جاؤ۔ اس کا سارا آگے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی اجل، تقدیر، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، کھانا، پینا، اس کی زندگی کے تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے جن سی ہے۔ تو کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اذن سے مراد اللہ کا حکم بھی ہے، اس کی قضاء و قدر بھی ہے۔ اب اس آیت کی جو پچھلی آیت ہے اس سے مناسبت یہ ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو جب خوفزدہ کرنے کے لیے یہ خبر اڑا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے، تو اصل میں اللہ نے ان کا رد فرمایا اب اس آیت کے اندر کہ قتل جو ہے یہ بھی موت کی مثل ہے، اور موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے وقت ہی پر آ سکتی ہے۔ جو اللہ نے موت کا وقت مقدر کر دیا ہے، موت نے اسی وقت ہی آنا ہے، وہ وقت موت کا مقرر ہے، اس وقت موت نے آ جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں منافقوں کے ایک طعنے کا بھی جواب تھا، کیونکہ جب مسلمان جنگ احد سے فارغ ہو کر شہر میں پہنچے تو ان سے منافقوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھی جو جنگ احد میں قتل کر دیے گئے وہ قتل نہ کیے جاتے، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ 300 لوگوں کو توڑ کر جنگ کے اندر سے واپس لے گیا۔ اب جو بیچ میں منافق لوگ تھے
انہوں نے کہا کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ رہتے اور جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے تو تم اس طرح نہ قتل کیے جاتے جس طرح وہاں پر تمہارے ساتھی قتل کیے گئے ہیں. یعنی ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے ساتھی ایسے نہ قتل کیے جاتے جو ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کا ایک جواب دیا کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت جو ان سے ہے وہ مقرر ہے. ہر شخص کی موت کا وقت ایک متعین ہے. تو اس وقت پر جو شخص جہاں ہوگا جو اس کا وقت مقرر ہے وہ مر جائے گا. تو تم یعنی وہ جو منافق مسلمانوں کے دلوں کو پریشان کرتے تھے، تم مسلمانوں کو یہ بات کیا کہہ رہے ہو کہ تم اگر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتے تو اس طرح قتل نہ کیے جاتے جس طرح قتل کیے گئے ہو. تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب موت نے آنا ہے تو پھر بھلے وہ میدان جنگ میں ہو، بھلے وہ اپنے شہر میں اپنے گھر کے اندر ہوتے، موت کا وقت تو آ جانا تھا. تو تم ان کو کیسے کہہ رہی ہو کہ اگر تم وہاں نہ ہوتے تو تم قتل نہ کیے جاتے؟ کیونکہ موت کا تو وقت مقرر ہے، موت کا وقت فکس ہے. وہ جہاں پر بھی تم ہوگے، بھلے میدان جنگ میں ہو، اور اگر وہاں وقت آ گیا اور اگر وہاں وقت نہیں آیا تو وہاں موت نہیں آ سکتی. اور اگر وقت آ گیا تو بے شک تم اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو تو موت کا وقت آ گیا. تو یہ بھی ان منافقوں کو ان کے ایک طعنے کا جو ان سے جواب تھا. اچھا، کیونکہ سب کی اجل جو ان سی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب اس میں بھی کچھ لوگوں کا رد ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ اڑائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہر بندے کی موت کا جو وقت ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر. اور کوئی شخص اس وقت کے آنے سے پہلے مر نہیں سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے وقت سے پہلے موت کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس میں بھی ان لوگوں کا ایک رد تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم اور مچھلی ہے. جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ قلم اور مچھلی. قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ دو. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. اگر قیامت تک کسی ہلکی سی جنبش نے بھی، اس جنبش کو بھی لکھ دو قیامت تک. قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ لکھو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، نون والقلم وما یسطرون سے. اچھا، اب اس سے مراد مچھلی ہے، نون سے مراد، اور قلم سے مراد قلم ہے. اچھا، اب بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے پچھلی گفتگو سے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. بظاہر تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. لیکن تقدیر میں وہی لکھا گیا ہے
جو انسان نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرنا تھا۔ تقدیر میں کیا چیز لکھی گئی ہے؟ جو انسان نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرنا تھا، وہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن بظاہر جو معاملہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے بندہ وہ کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہے نہیں۔ بندہ کر وہی رہا ہے جو اس کی اپنی مرضی ہے، جو اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ کر وہی رہا ہے جو اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ لگنے کو کیا ہے؟ لگ ایسے رہا ہے کہ نہیں، بندہ وہی کرتا ہے جو کچھ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو انسان نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے آئندہ کرنا تھا۔ تو جو انسان نے کرنا تھا وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو انسان نے کرنا تھا وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کو ازل میں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا۔ اللہ کو اپنے علم سے یہ چیز معلوم تھی کہ انسان کیا کرے گا، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ اللہ نے لکھ دیا کہ آپ نے آج یہاں آنا تھا اور درس قرآن سننا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں آنا تھا اور درس قرآن سننا تھا۔ تو کیا اس کے لکھ دینے سے آپ لوگ یہاں آئے کہ اس نے لکھا ہوا تھا؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حافظ محمد صاحب چبرجی سے تشریف لائیں گے، حاجی صاحب پیکھیوال سے تشریف لائیں گے، اور آ کر درس قرآن جو ان سے درس قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ ہاں، اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہم تو اس لیے یہاں پر آئے ہیں۔ جس طرح کہ اکثر لوگ جب چوری کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، جوا کھیل، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہماری کیا غلطی ہے اس میں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ کس نے درس قرآن سننے کے لیے آنا ہے، کس نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، کس نے شراب پینے کے لیے جانا ہے، کس نے جوا کھیلنے کے لیے جانا ہے، کس نے کون سا کام اس نے اپنے علم سے وہ لکھ دیا۔ کام آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، مگر اس نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ شخص کیا کام کرے گا، یہ شخص کیا کام کرے گا، اس نے لکھ دیا۔ اس کے لکھنے سے آپ مجبور نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ نے جو کرنا تھا وہ اس کو اپنے علم سے پتہ، اس کو معلوم تھا، اس نے لکھ دیا کہ آپ نے یہ کرنا تھا۔ تو انسان، اس کو معلوم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ اسی علم کا نام تقدیر اور لکھے ہوئے کا نام لوح محفوظ ہے۔ اس علم کا نام تقدیر ہے، اور جو اس میں لکھا گیا اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ چیز اچھا آگے فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا، جو دنیا کا صلہ چاہے گا، ہم اسے اس میں سے دیں گے، جو دنیا کا صلہ چاہے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے، شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اب جنگ احد میں
جو مسلمان شامل ہوئے تھے ان میں جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی جو نیت تھی وہ غنیمت، مال غنیمت اور دنیا کا مال تھا. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے. اچھا، لیکن جو پکے مسلمان تھے جن کے وجود کے اندر ایمان رچ بس گیا تھا، جو صحابیت کے اصل مقام پر فائز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر، آپ کی رفاقت میں، آپ کی معیت کے اندر جنہوں نے وقت گزارا تھا، وہ صرف اور صرف جنگ احد میں اگر شامل ہوئے تھے تو وہ دین کی سربلندی کے لیے شامل ہوئے تھے جنگ احد کے اندر. لیکن جو نئے نئے مسلمان تھے وہ کس لیے داخل ہوئے تھے؟ وہ مال کے لیے، دنیاوی مال کے لیے، یا کیا کہتے ہیں مال غنیمت کے لیے وہ لوگ آئے تھے جن سے. تو ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حصہ ملے گا. اللہ پاک نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا ملے گی، اور جو آخرت کی نعمتیں چاہتا ہے اس کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملہ تو سارا نیت کا ہے. جنگ تو وہ بھی کر رہے تھے اور جنگ تو وہ بھی کر رہے تھے، مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان وہ بھی تھے. ہر کسی کو اس کی نیت کا اجر دیا جاتا ہے. ہر کوئی ایک اس درجے کے اوپر نہیں ہوتا، اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں. تو ایک وہ مسلمان تھے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، وہ دنیا کے مال کے لیے یا مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے، اور ایک وہ مسلمان تھے جو فقط اور فقط اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ لڑ رہے تھے جن سے. امام بخاری نے تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حصہ ملے گا. یہ اس بندے کی نیت کیا تھی. تو جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے گی، جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت کی نعمت مل جائے گی. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے. حضرت عمر فاروق ممبر رسول کے اوپر کیا بیان کر رہے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف نیت کے اوپر ہے، نیتوں کے اوپر ہے. نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، جہاد یہ بھی کر رہا ہے، جہاد وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، مگر ہر کسی کے عمل کے پیچھے اس کی نیت کار فرما ہے کہ وہ کس نیت کے تحت وہ سارا کر رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جس شخص کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہو، کہ اس کی نیت میں ہجرت کا مقصد کیا ہو کہ میرے لیے دنیا کی راہیں کھل جائیں گی، دولت کے رستے کھل جائیں گے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، شفیع الاصبہی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مدینہ میں آئے تو ایک شخص کے گرد لوگ جمع تھے. وہ مدینہ منورہ میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے گرد لوگ جمع ہیں. اس شخص کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے گرد یہ لوگ کھڑے ہوئے.
لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، تو وہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ جو لوگوں نے مجھے بتایا تھا یہ ابو ہریرہ ہیں، وہ لوگوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے، جب وہ حدیثیں بیان کر چکے خاموش ہو گئے، اور جب وہ اکیلے رہ گئے، لوگ چلے گئے، وہ تنہا رہ گئے، تو میں نے ان کو کہا، کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو، یعنی درمیان میں کوئی راوی نہ ہو کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، روایت کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں اور اب وہ اکیلے رہ گئے ہیں اور لوگ ان سے حضور کی حدیثیں سن رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے بڑے ہی غور سے اور سمجھ کے، اور میں نے وہ حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں تمہیں جو تم کہہ رہے ہو نا کہ جو حدیث میں نے خود حضور سے سنی ہوں اور غور سے سنی ہوں، میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں۔ یہ کہا اور وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر کے اندر سنائی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اب انہوں نے پہلے کیا کہا، میں تمہیں ضرور حضور کی ایسی حدیث سناؤں گا جس کو میں نے حضور سے خود سنا تھا، اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا، اور وہ حدیث میں نے خود حضور سے ان کے گھر کے اندر سنی تھی، اور آپ کے اور میرے سوا اس وقت گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ کہا اور حضرت ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے، حدیث سنانے لگے تھے، پہلی دفعہ پھر بے ہوش ہو گئے، دوسری دفعہ حدیث سنانے لگے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو اس گھر میں آپ نے مجھے سنائی، اور میرے اور آپ کے سوا کوئی اس گھر میں نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ وہ اس حدیث کا ذکر کرتے تھے کہ جو حدیث میں نے خود حضور سے سنی تھی بنفس نفیس، اور آپ کے اور میرے درمیان میں کوئی اور تیسرا بندہ نہیں تھا۔ تیسری دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر چوتھی دفعہ پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنہائی میں سنائی تھی، تنہائی میں، اور آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ آپ پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے تو میں نے انہیں سہارا دیا۔ جب پورا ہوش میں آئے تو بیان کرنے لگے، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، تو سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن یاد کیا۔ سب سے پہلے کس شخص کو بلایا جائے گا؟ جس نے قرآن یاد کیا، اور پھر جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور پھر جو شخص بہت مالدار تھا۔
ایک وہ جس نے قرآن یاد کیا، دوسرا وہ جس نے جہاد کیا، تیسرا کون؟ جو بڑا مالدار تھا۔ اب جس نے قرآن یاد کیا تھا، جو قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا یا قرآن پڑھاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب، تو نے مجھے اس کتاب کا علم دیا جو تو نے اپنے نبی پر نازل کی تھی۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ تو کوئی نہ کوئی ان کے وجود کے اندر ایسا معرفت کا کون سا سمندر تھا، یہ وہی سمندر تھا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، آپ نے عطا فرمائی تھی۔ اچھا، کہ وہ اس حدیث میں کیا دیکھ رہے تھے اور کیا سبق لے رہے تھے اور کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ قاری کہے گا کہ کیوں نہیں اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات قرآن مجید پڑھتا تھا، میں تو سارا دن اور ساری رات قرآن ہی تو پڑھتا تھا میں۔ اللہ سے کہے گا تو اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں سارا دن اور میں ساری رات قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ فلاں شخص قاری ہے، تم نے اس نیت سے قرآن پڑھایا۔ یعنی اس کے کئی معنی نکلتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے قرآن آتا ہے پڑھانا، دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تو بہت بڑا قاری ہوں، میں تو بہت بڑا حافظ ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، تیسرا اس لیے کہ لوگوں کے اندر تیری واہ واہ ہو جائے کہ بڑا حافظ قرآن ہے، بڑا قرآن کا پڑھنے والا ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ اور وہ شخص اپنی عزت کے لیے یا اس نمود و نمائش کے لیے کہ قرآن کے پڑھنے سے مجھے جو لوگوں کے اندر ایک مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ مالدار شخص کو لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں یہ حدیث اکیلے میں سنی، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میں نے تجھے وسعت نہیں دی حتیٰ کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم کو جو کچھ دیا تھا تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، جو تو نے مجھے مال اور دولت دیا تھا وہ میں رشتہ داروں کے اوپر خرچ، یعنی ان پر خرچ کرتا تھا، میں ان سے نیک سلوک صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کی زبان پر تیرے اس خرچ کا ذکر ہو، تو اس لیے یہ خرچ کرتا تھا جن سے کہ فلاں شخص بڑا جواد ہے، سو یہ کیا گیا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تمہیں کس چیز میں قتل کیا گیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا، سو میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں جب قتال کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بہادر تھا، یعنی دل میں تیری اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی، سو یہ کہا گیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت والے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے، یہ پہلے 3 شخص ہوں گے، ایک وہ قاری یا حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، یا کہتا تھا میں رات دن قرآن پڑھتا رہا مگر اس کی نیت کچھ اور تھی، ایک وہ مالدار، تیسرا وہ
میدان جہاد میں قتل ہونے والا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ پہلے ہوں گے۔ اب شفیع نے یہ حدیث جب حضرت معاویہ کو سنائی، یہی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے سنی تھی، تو جب انہوں نے یہ حدیث حضرت معاویہ کو سنائی تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ سزا دی گئی ہے۔ کن لوگوں کو؟ جہاد کرنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، مال خرچ کرنے والوں کو۔ مگر سزا کس لیے؟ کہ کام کچھ کرتے تھے مگر اندر نیت کچھ اور ہوتی تھی، نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی، اس لیے وہ قاری یا وہ حافظ قرآن، وہ بھی، وہ مالدار، وہ بھی، اور وہ جہاد کرنے والا وہ بھی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ قیامت والے دن اس کی بھڑکانے کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ وہ حدیث تھی جس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اچھا، اب حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ اگر ان لوگوں کی یہ سزا دی گئی ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر حضرت معاویہ اتنا روئے اور اتنی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر حضرت معاویہ کی حالت سنبھلی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور پھر انہوں نے یہ آیات پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ صرف حیات دنیا اور اس کی زینت کے طالب میں، ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھلے قاری ہے، بھلے حافظ قرآن ہے، وہ بھلے مالدار ہے، یا وہ بھلے جہاد کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر ان کے عمل کے اندر نیت کچھ اور ہے، اگر ان کے عمل میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے، اور انہوں نے جو عمل کیے وہ رائے گاہ چلے گئے یا رائے گاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ کام ایک ہی ہے، جو یہ بھی کر رہا ہے جو یہ بھی کر رہا ہے، مگر اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کام کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔